اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو میرا سلام۔ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم چلتا ہے کہ زمانے قدیم میں بنی اسرائیل ایک ایسی قوم تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں اور برکتوں سے نوازا تھا، لیکن وہ اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے عذاب الہی میں مبتلا ہو گئی، جبکہ یہی وہ قوم تھی جس نے فرعون مصر کے ظلم ستم بھی برداشت کیے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس فرعون کے احوال بتانے جا رہا ہوں جس نے اپنے آپ کو خدا ثابت کرنے کے لیے لوگوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے دریائے نیل کی بے رحم موجوں کے حوالے کر دیا اور وہ ذلت والی موت کا حقدار بنا۔ یوں وہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بن گیا، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کی لاش پر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گوشت کا اضافہ ہوتا ہے، اس لیے ہر سال ایک مخصوص دن اس کی لاش پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں تاکہ وہ اس کی لاش کے فالتو گوشت کو کھا جائیں۔ میں ہوں احمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج ایکسپوز۔ مصر کے ہر حاکم کو اس کے اصلی نام کی بجائے فرعون کے لقب سے پکارا جاتا تھا، اور خاص طور پر وہ فرعون جو حضرت موسیٰ کے دور میں حکمران تھا، وہ اپنی جھوٹی خدائی کا دعوے دار تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کے اس پیغمبر کو حکم ہوا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اسے اللہ تعالیٰ کی وحدانی کا پیغام دو، جب آپ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے فرعون کے دربار پہنچے اور اسے یہ پیغام سنایا تو اس بدبخت نے ہدایت قبول کرنے کی بجائے مزید ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ نعوذ باللہ یہ جادوگر ہے۔ پھر اس نے اپنے دور کے جادوگروں کو آپ کے مقابلے کے لیے طلب کیا۔ انہوں نے شیطانی علم کے زور پر رسیاں آپ کے سامنے پھینکی تو وہ سام کا روپ اختیار کر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اپنا عصا ان کے سامنے پھینکو۔ جو ہی آپ نے اپنا عصا ان لوگوں کے سامنے پھینکا تو وہ ایک اژدہا کی صورت اختیار کر گیا، ان سب سانپوں کو نگلنے لگا۔ اس منظر کو دیکھ کر جادوگر جان گئے کہ یہ ہرگز جادو نہیں ہے بلکہ کوئی آسمانی طاقت ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ سو انہوں نے وہی توبہ کرتے ہوئے دین موسیٰ قبول کر لیا، جس پر فرعون نے غصے میں کہا کہ میں تمہیں آگ کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ پھر وہ آپ اور آپ کے پیروکاروں کا دشمن بن گیا۔ آپ دوست جانتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق حضرت موسیٰ کی پرورش اسی فرعون کے ہاں ہوئی تھی، بلکہ ایک مرتبہ بچپن میں جب آپ نے اس کے داڑھی کو پکڑ کے کھینچا تو اس نے کہا کہ مجھے گمان ہوتا ہے کہ یہ وہی بچہ ہے جو آگے چل کر میری سلطنت کا دشمن بنے گا، لیکن فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ بچہ تمام بچوں کی طرح معصوم ہے۔ فیصلہ ہوا کہ اس بچے کے سامنے ایک برتن میں پھول اور دوسرے میں دہکتے ہوئے انگارے رکھے جائیں گے۔ اگر وہ انگاروں کو چھوڑ کر پھولوں کی طرف متوجہ ہو تو فرعون کا وہم صحیح ہے۔ ایسا ہی کیا گیا تو حضرت موسیٰ نے آگ کا انگارہ منہ میں ڈال دیا، جس سے آپ کا ہاتھ جل گیا بلکہ زبان مبارک بھی متاثر ہو گئی، جس وجہ سے تمام عمر آپ کو بولنے میں مشکل پیش آتی رہی۔ فرعون کے علاوہ قارون مالدار بدبخت تھا جو کہ آپ کے رشتہ داروں میں سے تھا۔ کیونکہ وہ سب سے مالدار شخص تھا اس لیے آپ نے اسے اس دولت میں سے اللہ کی راہ پر خرچ کرنے کا کہا، تو وہ بھی آپ کا مخالف ہو کر فرعون کا ساتھی بن گیا، جس کے بارے میں شاہدتے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے زمین اس بدبخت کو اس کے خزانوں سمیت نگل لیا۔ اب فرعون کے ظلم ستم میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا، جس کی بدولت بنی اسرائیل کی زندگی مشکل ترین ہو گئی تھی، اور بالآخر آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے ہجرت کر جائیں۔ اس مقصد کے لیے آپ اور آپ کے پیروکار دریائے نیل پہنچے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ اور آپ کے پیروکاروں کے لیے سمندر میں راستہ بن گیا۔ سمندر کے درمیان دونوں جانب پانی کی دیواریں کھڑی ہو گئیں، مگر درمیان کا راستہ خشک تھا۔ اس راستے سے گزر کر بنی اسرائیل خیر و عافیت دوسری جانب پہنچ گئے، جبکہ اسی وقت فرعون اپنے ساتھیوں سمیت دریائے نیل پہنچ چکا تھا۔ اس نے سمندر کے درمیان راستہ دیکھ کر اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ بھی اسی راستے سے گزر جائے، تو جیسے ہی فرعون کے ساتھی اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے سمندر کے راستے کے درمیان میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ سمندر کا پانی اس راستے کو ختم کرتے ہوئے دوبارہ بھر گیا، جس سے اس کے تمام ساتھی اس کے سمیت سمندر میں ڈوب کر مرنے لگے۔ تو انہوں نے موت کو سامنے دیکھتے ہوئے چلا کے کہا، کیا فرعون تم تو خدا ہو، پانی کا حکم دو کہ وہ ہمیں ڈبوئے نہیں۔
اس کے ساتھ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ فرعون تو خود بھی سمندر کی لہروں کے شکنجے میں تھا۔ فرعون نہ صرف اپنی جان بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا بلکہ چلا چلا کر کہہ رہا تھا کہ اے موسیٰ مجھے بچاؤ، میں تمہارے خدا پر ایمان لاتا ہوں۔ اس منظر کو قرآن مجید میں کیا خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ ہم بنی اسرائیل کو خیر و عافیت سے پانی سے نکال کر لے گئے، اور جب فرعون اور اس کے لشکر ظلم کی نیت سے ان کے تعاقب میں چلے حتیٰ کہ فرعون ڈوبنے لگا تو وہ بھی پکار کر کہنے لگا کہ میں بھی بنی اسرائیل کے خدا پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اب ایمان لانے کا وقت گزر چکا تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس سے پہلے تو ظالم اور سرکش تھا، لہٰذا اب توبہ کا وقت گزر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فرعون کی لاش کو بچائیں گے تاکہ تم دوسرے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جاؤ۔ بہت سارے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ دوستو، قرآنی حوالے کے مطابق یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس فرعون کا جسم آنے والے وقتوں کے لیے بطور عبرت محفوظ کر لیا گیا ہے۔ یہ فرعون 1898 میں دریائے نیل کے کنارے ایک ہنور شدہ لاش کی صورت میں ملا، جسے بعد میں قاہرہ منتقل کر دیا گیا، جسے اس وقت سے لے کر آج تک قاہرہ کے عجائب گھر میں عبرت کے طور پر آج بھی محفوظ رکھا گیا ہے۔ فرعون کی لاش کو مزید تحقیق کے لیے فرانس بھی لے جایا گیا، جس کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ اس کی موت کا سبب سمندر میں ڈوبنا ہی تھا۔ موت کے کافی سالوں بعد سمندر نے اسے باہر اگل دیا تھا۔ گویا ہمیشہ کی طرح قرآن مجید سچا ثابت ہوا کہ اس کی لاش کو عبرت بنا کر محفوظ رکھا جائے گا۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ موت کے سینکڑوں سال بعد بھی اس کی لاش پر نیا گوشت پیدا ہوتا ہے، جسے ختم کرنے کے لیے ہر سال 15 مارچ کو اس پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک اس کی ذات مرنے کے بعد بھی انسان کو دوبارہ زندہ کر سکتی ہے۔ دوستو، میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی کسی دلچسپ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔